من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا ظهور دوابكم منابر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه ابو داود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے جانوروں کی پیٹھ کو منبر مت بناؤ، اپنے چوپایوں کی پشتوں کو منبر لا تتخذو مت بناؤ۔ حدیث مبارکہ کا مقصد یہ ہے کہ بغیر ضرورت کسی جانور پر سوار ہونا اور اس پر بیٹھے رہنا، یہ سوچنا کہ یہ جو جانور ہے یہ کون سا بول سکتا ہے یا شکایت کر سکتا ہے، یا دو دوست گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں تو رک گئے اور اسی پر ہی باتیں کرنا شروع کر دی، یا ایسے ہی پہلے زمانے میں تو سواری ہی یہی ہوتی تھی، تو کچھ خرید و فروخت کرنے کے لیے گئے ہیں، جیسے ہم اپنا بائک وغیرہ پہ یا گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہیں سے آرڈر وغیرہ دے دیتے ہیں، تو پہلے لوگ شاید ایسے کرتے ہوں کہ خرید و فروخت کرنے کے لیے کسی دکان پر رکے ہیں، کسی جگہ پر گئے ہیں، تو سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں اور چیز خرید رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تتخذوا ظہور دوابکم منابر، کہ اپنے جانوروں کی پیٹھوں کو منبر مت بناؤ، یعنی بیٹھنے کی جگہ مت بناؤ، بلکہ جس طرح انسانوں کی تکالیف کا خیال کرتے ہو تو جانوروں کی تکلیف کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ باقی ترکیب کے حوالے سے لا تتخذوا فعل وفاعل ہے، ظہور مضاف، دواب بھی مضاف الیہ مضاف، کم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر ظہور کے لیے، یعنی دواب بکم ظہور کے لیے مضاف الیہ ہو جائے گا، اور ظہور اپنے مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی اول بن جائے گا لا تتخذوا کے لیے۔ اور منابر منبر کی جمع ہے، یہ مفعول ثانی بن جائے گا، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ انشائیہ ہو جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، او كما قال، رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی ذی روح چیز کو نشانہ مت بناؤ۔ نشانے بازی کے لیے، نشانہ سیکھنے کے لیے عام طور پر آپ دیکھتے ہیں بے جان چیزیں لگائی جاتی ہیں، کوئی گتا لگا دیا جاتا ہے، کوئی لکڑی وغیرہ زمین میں گاڑ دی جاتی ہے، یا اور کوئی ایسی چیز بنا دی جاتی ہے، لیکن انسان کے پاس جب مال و دولت زیادہ ہو تو بسا اوقات انسان مال کے ضیاع کے ساتھ ساتھ ظالم بھی بن جاتا ہے۔ تو کسی جاندار کو، کبوتر کو، مرغی کو، کوئی بھی ایسی چیز جو ذی روح ہو، جاندار ہو، اسے نشانہ بنانے کے لیے، نشانہ سیکھنے کے لیے، نشانہ بنانا ایک تو اس چیز کے لیے ڈراوا بھی ہے، کسی چیز کو ڈرانا بھی کسی جاندار کو ظاہر ہے اچھا نہیں ہے، اور دوسرا جب اسے لگے گا تو ظاہر ہے وہ چیز مر بھی جائے گی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرفوع حدیث میں ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے جس نے کسی جانور کے کسی عضو کو کاٹا یا بغیر کسی ضرورت کے، مجبوری کے اسے کاٹا۔ غالباً ایسا مفہوم ہے حدیث کا۔
تو اس لیے بلا ضرورت شدیدہ ذبح کرنا بھی جائز نہیں ہے، نشانہ بنانا تو بہت دور کی بات۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ تمام جاندار انسان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، اس لیے بھی ان کو نشانہ بنانا اور مارنا یا بغیر ضرورت کے ذبح کرنا مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جی، باقی ترکیب کے حوالے سے یہاں بھی لا تتخذوا فعل بفاعل شیئا موصوف فی جار مجرور متعلق ہو جائے گا ثابت ان سے، اور الروح اس کا فاعل ہو جائے گا ثابت کے لیے۔ اس میں فاعل اپنے جار مجرور اور فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت بن جائے گا شیئن کی، موصوف صفت مل کر مفعول اول اور غرض مفعول ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ انشائیہ ہو جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلس بین رجلین الا باذنہما او کما قال علیہ السلام، رواہ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان مت بیٹھو مگر ان کی اجازت سے۔ اس کا تعلق بھی آداب معاشرت سے ہے، اس حدیث کا، کہ اگر کہیں کوئی کونے میں، کہیں سائڈ میں، کسی بھی جگہ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، تو بھلے وہ آپ کے واقف ہوں، آپ کے جان پہچان کے ہوں، ظاہر ہے عام طور پر انسان انہی کے ساتھ جا کر بیٹھتا ہے جو جان پہچان کے ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں۔ تو آداب معاشرت کا تقاضا یہ ہے کہ الا باذنہما، ان سے اجازت لے لی جائے، کہیں وہ کوئی اپنی پرسنل یا کوئی ضروری بات یا کوئی میٹنگ نہ کر رہے ہوں اور آپ ان میں خام خواہ مخل ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ ان سے اجازت لے لی جائے، پھر ان کے درمیان بیٹھا جائے۔ جی، ترکیب کے حوالے سے لا تجلس فعل و فاعل بین مضاف رجلین، مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول فی، الا حرف استثناء لغو ہے، باذنہما جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا فعل سے، لا تجلس، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظہر شماتہ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار مت کرو، ہو سکتا ہے فیرحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم کر دے اور آپ کو تکلیف میں مبتلا کر دے۔
یہ بھی آداب معاشرت سے متعلق ہے کہ انسان کو اپنے دشمن کی تکلیف پر، اپنے مخالف کی کمزوری پر، اپنے مخالف کے مصیبت میں گرفتار ہونے پر خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مصائب آنا، کسی بیماری میں مبتلا ہونا، کسی تکلیف میں مبتلا ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کسی کے لیے۔ جیسے کسی نبینے کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، کسی لنگڑے کا، کسی توتلا کوئی بولتا ہے اس کا، یا اور کوئی تکلیف آئی ہوئی ہے، کوئی بیماری آئی ہوئی ہے، کوئی آپ کا مخالف ہے، دشمن ہے۔ یہاں اخی کا تو المسلم و اخو المسلم کے تحت کہا ہے، جیسا کہ قرآن نے قاتل کو مقتول کا بھائی کہا ہے، اس لیے کہ اور کوئی رشتہ تمہارا آپس میں ہو یا نہ ہو، مسلمان ہونے کے ناطے ہی ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ تو یہاں پر بھی اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لی اخی کا فرمایا۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس آپ کے دشمن پر رحم کر دے، اس کی وہ تکلیف ختم کر دے اور آپ پر وہ تکلیف بھیج دے۔ شماتت کا ویسے معنی ہوتا ہے دشمن کو کسی مصیبت میں دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنا۔ بعض جگہ ایسی جہالت پائی جاتی ہے کہ دشمن کا اگر کوئی مر جائے تو اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں۔ جیسے مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے منتظر رہتے تھے کہ جب ان کا انتقال ہوگا تو بات ختم ہو جائے گی۔ فرمایا انک میت و انہم میتون، اگر آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں تو یہ کون سا ہمیشہ یہاں رہنے والے ہیں۔ اگر آپ کا دشمن مر گیا یا مرنے والا ہے یا کسی مصیبت میں گرفتار ہے تو آپ کون سا اللہ سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کسی پر بھی کسی بھی وقت کچھ بھی بھیج سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ باقی ترکیب کے حوالے سے لا تظہر فعل و فاعل، الشماتہ مفعول بھی، لی اخی کا مضاف الیہ مل کر لام کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر فعل سے متعلق ہو جائیں گے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر معلل بن جائے گا۔ آگے پورا جملہ آسان ہے، اس کی ترکیب یہ تعلیل ہے، فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ۔ معلل اور تعلیل مل کر جملہ انشائیہ تعلیلیہ ہو جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها او كما قال، رواہ رزین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو انجانی تکالیف سے، ناگہانی آفات سے، انجانے مصائب سے، حادثات سے بچانے کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ صدقات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص صدقات نافلہ کا۔
صدقات واجبہ، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، عشر وغیرہ، وہ تو ایک قرض ہے اللہ کا ہم پر، وہ تو جس پر لازم ہے اس نے بہرحال ادا کرنا ہے۔ اور صدقہ کرنے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی بہت زیادہ ہو، بلکہ اپنی وسعت کے مطابق جتنا ہو سکے۔ اگلے جملے کو بھی دیکھ لیجئے، اگلے جملے میں یہی ارشاد فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ، کہ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے عوض ہی کیوں نہ ہو، اور اگر کوئی اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں ہے، آدھی کھجور بھی نہیں ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، فرمایا کہ جو شخص نہ پائے تو پھر اچھی بات ہی کر لے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو پہلی حدیث میں فرمایا کہ صدقے سے مصائب خطا نہیں کر سکتے، یعنی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس حدیث میں مزید تسلی دے دی کہ صدقات کے لیے اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے، کھجور کا ایک دانہ نہیں ہے، تو کم از کم اپنے اخلاق کو درست کر لے۔ اور حدیث مبارکہ میں اور بھی بہت سی چیزیں ذکر کی گئی ہیں، مثال کے طور پر راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو صحیح راستہ بتا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے اس کی مدد کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو تکلیف سے بچا لینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا اپنے گھر والوں پر جو تم مال خرچ کرتے ہو یہ بھی صدقہ ہے، اگر حلال مال ہے، حلال طریقے سے کماتے ہو، یہ سوچ کر کہ بیوی بچوں کا خرچہ میرے ذمہ لازم ہے، میری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے لازم کی ہے، اس نیت سے خرچ کرتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں یہاں تک آیا، آپ نے شاید پیچھے پڑھا بھی، کہ وہ لقمہ جو تم روٹی کا توڑ کر اپنے بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، یعنی اسے خوش کرنے کے لیے، محبت کے لیے اگر یہ کام کرتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو جب انسان اس طرح کے صدقوں کا اپنی زندگی میں اہتمام کرتا رہتا ہے تو اس پر آنے والی مصائب اللہ تبارک و تعالی دور فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔